سرکار نے ارشاد فرمایا ایسا نہ کہہ کہ یہ کچھ نہیں کرتا، ہو سکتا ہے خدا جو تجھے رزق دے رہا ہے وہ تیرے اس بھائی کے قرآن پڑھنے کے صدقے دے رہا ہے۔ سامنے جو کمیونسٹ تھے جنہیں قرآن کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن کہتے ہیں جب میں نے آنکھیں کھولی نا تو سامنے جو رشیا کے کمیونسٹ ہیں ان کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہ رہے تھے۔ اس نے نشانے پہ رکھ کے تیر چلایا، صحابی رسول کے سینے میں تیر لگا، خون کا فوارہ نکلا، لیکن صحابی رسول کا ذوق تھا، اس نے اور بلند آواز سے سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ محبرا وامرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ میں اب تمام احباب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ احباب دور و نزدیک سے آج کی اس محفل میں، اس ختم قرآن کی محفل میں شریک ہونے کے لیے آئے۔ دعا گو ہوں خالق کائنات آپ لوگوں کا آنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بالخصوص علماء کرام کا، علامہ محمد نواز لک صاحب کا، جنہوں نے آج اسلام آباد کا سفر کیا اور تقریباً افطاری سے تھوڑی دیر پہلے اسلام آباد سے روانہ ہوئے۔ تھکاوٹ بھی بے انتہا تھی، لیکن انہوں نے بیان کے اندر تھکاوٹ کا احساس جو ہے وہ نہیں ہونے دیا، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں علامہ سرفراز احمد معظمی صاحب آپ کا کہ آپ نے اپنا خصوصی وقت آپ لوگوں کے لیے نکالا۔ قبلہ بابو صاحب تشریف لائے، سارے احباب میرے لیے قابل احترام ہیں۔ قبلہ نواز لک صاحب نے کمپیریزن بڑا اچھا کیا۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ جو حضور کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھنے والا ہے یا قرآن پڑھانے والا ہے، جو سیکھتا ہے قرآن یا سکھاتا ہے، وہ تم میں سے بہتر ہے۔ ہمارے ہاں نظام یہ ہے کہ وہ ایک مولانا صاحب کا کلپ بھی ہے، انہوں نے کہا بیٹے کو، کسی ساتھی کو، کہ آپ اپنے بیٹے کو عالم دین بنائیں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر مولوی بن گیا تو کھائے گا کہاں سے؟ جب محفل ختم ہوئی تو مولانا صاحب کہتے ہیں کھانا لگا تو ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے نا، وہی بندہ جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ مولوی بن گیا تو کھائے گا کہاں سے، جب کھانا لگا تو کہتے ہیں تسی مولوی کھاندے بڑھاؤ۔ مولانا صاحب کہتے ہیں یہ عجیب تیری بات ہے، پہلے کہتا ہے کہ مولوی بن گیا تو کھائے گا کہاں سے، اب جب سامنے آیا تو کہتا ہے کہ مولوی کھاندے بڑھاؤ۔ ہماری نگاہوں میں اس کی حیثیت نہیں ہوگی جو قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، ہم اسے مہینے کا 10 سے 12,000 15,000 پے کرتے ہیں، لیکن جسے اللہ کا نبی ارشاد فرمایا کہ یہ تم میں سے بہتر ہے جو پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے، تو پھر اس میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں، 2 بھائی تھے، ایک کمانے والے تھے تو دوسرا جو ہے وہ حضور کی مجلس میں بیٹھ کے قرآن پڑھتا تھا، قرآن سیکھتا تھا، حضور کے فرامین سنتا تھا، سناتا تھا۔ وہ جو کام کرنے والا تھا نا، اس نے شکایت کی، اس نے کہا کہ حضور میں سارا دن کام کرتا ہوں، تھک جاتا ہوں، روزی روٹی کماتا ہوں، یہ آپ کی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے، دنیا کا کوئی کام نہیں ہے اسے۔ یا رسول اللہ اسے بھی کہیں کہ یہ بھی میرے ساتھ مل کے کام کرے، یہ کیوں نہیں کام کرتا؟ محبوب خدا نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، سرکار نے ارشاد فرمایا ایسا نہ کہہ کہ یہ کچھ نہیں کرتا، ہو سکتا ہے خدا جو تجھے رزق دے رہا ہے وہ تیرے اس بھائی کے قرآن پڑھنے کے صدقے دے رہا ہے۔ تو ہم معاشرے میں اس کو کم تر سمجھتے ہیں جس کے سینے میں الحمد سے لے کر والناس تک قرآن ہوتا ہے، جو دین کا عالم ہوتا ہے، جس کے پاس قرآن کا اور حضور کی حدیث کا فہم ہوتا ہے، ہم اسے حیثیت نہیں دیتے، یہ مولوی صاحب ہیں جی، جبکہ اللہ کے محبوب کی نگاہوں میں اس کا بڑا مقام اور رتبہ ہے۔ اللہ کے محبوب تشریف لائے نا غزوہ سے، جب واپسی پلٹے تو راستے میں ایک جگہ قیام کرنا تھا، تو 2 صحابہ سے کہا کہ تم رات کو پہرا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن حملہ نہ کر دے، سارے سوئے رہیں۔ تو دونوں صحابہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم چوٹی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم چوکیداری کرتے ہیں، پہرے داری کرتے ہیں، اور جب کوئی دشمن آئے گا تو ہم انفارم کریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جب دونوں صحابی
اس چوٹی پہ کھڑے ہوئے نا، ایک صحابی دوسرے سے کہتا ہے کہ اگر ساری رات دونوں کھڑے رہیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کے پچھلے پیر نیند آ جائے، کہیں دونوں سو نہ جائیں، جو فرض منصبی ہے اس میں کوتاہی نہ ہو جائے، بہتر ہے آدھی رات میں جاگتا ہوں، پھر آدھی رات کے بعد میں سو جاؤں گا، تو جاگنا، تاکہ حق بھی ادا ہو جائے اور کام بھی ہو جائے۔ دوسرے صحابی نے کہا بڑی اچھی بات، تو ایک سو گیا، ایک جاگنے لگا۔ آج ہمارے یہاں بھی چوکیداری ہوتی ہے، ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ کسی کو ٹائم مل گیا تو وہ کہتا ہے چلو جاگ تو رہے ہیں، کیوں نہ فیس بک چلا لیں، ڈرامہ دیکھ لیں، فلم دیکھ لیں، سفر لمبا کرنا ہے تو کوئی ڈرامہ دیکھ لیتے ہیں، ٹائم پاس ہو جائے گا۔ لیکن صحابی رسول کہتے ہیں جاگ تو ویسے بھی رہے ہیں، کیوں نہ نفل کی نیت باندھی جائے اور نفلوں میں قرآن پڑھا جائے۔ صحابہ کی ترجیحات کیا ہیں؟ تو صحابی رسول کھڑے ہوئے اور سورہ کہف کی تلاوت کا آغاز کیا۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ جیسے جیسے تلاوت کر رہے ہیں ذوق بڑھتا چلا جا رہا ہے، ذوق میں اضافہ آتا چلا جا رہا ہے۔ دشمن تاک لگا کے بیٹھا تھا، اس نے کہا صرف ایک لگتا ہے، حضور کا غلام کھڑا ہے، ایک تیر لگے گا، یہ بھی گرے گا تو ہم اپنا کام کریں گے۔ اس نے نشانے پہ رکھ کے تیر چلایا، صحابی رسول کے سینے میں تیر لگا، خون کا فوارہ نکلا۔ اس وقت خون کے نکلنے کے ساتھ وضو کے احکامات ابھی نہیں جاری ہوئے تھے، خون کا فوارہ نکلا، درد ہوتا ہے جب سینے میں تیر لگے، لیکن صحابی رسول کا ذوق تھا، اس نے اور بلند آواز سے سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی اور کہا عجیب بات ہے کہ تیر لگا ہے اور ابھی بھی یہ کھڑا ہے۔ دوسرا تیر نشانے پہ رکھا اور صحابی رسول کے سینے میں دوسرا تیر بھی پیوست ہوا، خون کا فوارہ نکلا، لیکن صحابی رسول نے اور بلند آواز سے کہف کی تلاوت شروع کر دی۔ جہاں سے کر رہا تھا وہیں سے اور ذوق اور شوق کے ساتھ۔ ہمیں ایک مچھر کاٹے، تھوڑا سا پسینہ آ جائے، وہ ذوق اور لطف نہیں رہتا۔ حضور کے صحابہ کا، حضور کی آل کا انداز کیا ہے کہ جتنی تکلیفیں زیادہ ہوتی ہیں اتنا انہیں قرآن کی تلاوت میں لذت زیادہ آتی ہے۔ سید کائنات پڑھتی ہے نا جی، ایک سجدے میں ساری رات گزر جاتی ہے، صبح عرض کرتی ہیں باری تعالیٰ تیری رات کتنی چھوٹی ہے کہ رات تو گزر جاتی ہے لیکن تیری بندی کا ذوق سجدہ پورا نہیں ہوتا۔ تلاوت کا انداز کیا ہے؟ دوسرا تیر بھی لگا اور بلند آواز سے تلاوت شروع کر دی۔ اس نے تیسرا تیر رکھا کمان میں، وہ چھوڑا، صحابی رسول کے سینے میں لگا، خون کا فوارہ نکلا۔ جب تیسرا تیر لگا تو صحابی رسول نے سلام پھیرا اور سلام پھیر کے اپنے اس دوسرے بھائی کو جگایا اور کہا کہ دشمن جو ہے وہ تاک لگا کے بیٹھا ہے، 3 تیر اس نے چلائے ہیں جو میرے سینے میں پیوست ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ اللہ کے بندے پہلے تیر پر مجھے کیوں نہیں جگایا؟ کہا اللہ کی عزت کی قسم ہے، اس نے ایک تیر چلایا، میری تلاوت کے ذوق میں اور اضافہ ہوا، اس نے دوسرا چلایا، جسم تو کمزور ہو رہا تھا لیکن ذوق میں اللہ نے اور لذت عطا فرمائی۔ اور کہتا ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم ذوق اور لذت اتنی تھی کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ تیروں پہ تیر چلاتا جائے اور میں تیر بھی کھاتا رہوں اور سورہ کہف کی تلاوت مکمل کر کے سلام پھیروں۔ لیکن کہتے ہیں کہ فرض منصبی کا ڈر ہے، جو حضور نے ڈیوٹی لگائی ہے کہیں اس کے اندر کوتاہی نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو اتنا خون نکلے اور میں بے ہوش ہو کر گر جاؤں، تجھے بھی نہ بیدار کر سکوں۔ اس لیے تجھے بیدار کیا ہے کہ دشمن تاک لگا کے بیٹھا ہے، تو جاگ جا اور جو حضور نے ڈیوٹی لگائی ہے اس ڈیوٹی کو پورا کر۔ جن کو قرآن کی تلاوت میں لذت آتی ہے سمجھے ان کا ایمان اتنا ہی کامل ہے، اور جو قرآن کھولنے اور نیند آ جائے پھر وہ اپنے ایمان کی کاملیت کے لیے کوشش کریں۔ جمال عبد الناصر، آخری بات، مصر کا صدر تھا، روس کے اوپر کمیونسٹ جو تھے ان کا رواج تھا۔ جمال عبد الناصر دورے کے لیے گیا، روسیوں نے کہا بھئی آپ کا کون سا نظام ہے ملک میں؟ اس نے کہا یہ نظام ہے۔ ان کا چھوڑو اس نظام کو، یہ پڑھو ہماری کتاب، کمیونسٹ سسٹم جو ہے اس کو لاگو کرو اگر ترقی کرنا چاہتے ہو۔ جمال عبد الناصر کہتے ہیں میرے دل میں تو آیا کہ اسے بتاؤں کہ نہیں، ہمارے پاس تو قرآن جیسی کتاب ہے، ہمارے پاس تو مکمل ضابطۂ حیات ہے، لیکن کیسے بتا سکتا تھا، میرے پاس طریقہ نہیں تھا، خاموش ہو گیا۔ واپس آیا، 1 سال 2 سال کے بعد پھر دورہ تھا روس کا، جب پھر گیا تو میں قاری عبد الباسط صاحب جو ہیں ان سے میں نے کہا کہ چلو روس جانا ہے۔ بڑا حیران ہوا کہ مجھے لے کے جانا ہے تو مجھے آپ لے جائیں پاکستان، مجھے لے جائیں افغانستان، مجھے لے جائیں سعودی عربیہ، ایران لے جائیں، آپ مجھے روس لے کے جانا چاہتے ہیں؟ صدر نے کہا بس آپ ساتھ چلیں۔ جب وہاں گئے نا انہوں نے پھر کہا کہ پڑھیں ہماری کتاب، تو جمال عبد الناصر نے کہا ٹھیک ہے آپ کی کتاب بھی بڑی ہے لیکن ایک کتاب ہمارے پاس بھی ہے، ذرا آپ اس کتاب کو بھی تھوڑا سن لیں۔ کمیونسٹ
کمیونسٹ تھے، ان کی زبان اور قرآن کی زبان عربی ہے، یہاں اور لہجہ، سامنے کمیونسٹ بیٹھے تھے، ادھر جمال عبد الناصر نے کہا کہ قاری صاحب آپ قرآن کی تلاوت کا آغاز کریں۔ قاری صاحب کہتے ہیں، خود قاری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کا یہ معجزہ دیکھا ہے کہ سامنے کمیونسٹ بیٹھے ہیں اور اللہ رب العزت نے میری زبان پہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کر دی، طٰہٰ کی تلاوت جاری ہوگی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ کہتے ہیں کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میں نے آنکھیں بند کی اور اپنی کیفیت میں ڈوب کے قرآن کی تلاوت کرنے لگا۔ جب 2-3 رکوع میں پڑھ چکا، میں نے آنکھیں کھولی اور صدق اللہ العظیم کہا۔ جو ہی میں نے آنکھیں کھولی نا، سامنے جو کمیونسٹ تھے جنہیں قرآن کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس قرآن کا معنی کیا ہے جو قاری پڑھ رہا ہے، لیکن کہتے ہیں جب میں نے آنکھیں کھولی نا تو سامنے جو رشیا کے کمیونسٹ ہیں ان کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہ رہے تھے، وہ زاروں قطار رو رہے تھے۔ صدر نے پوچھا جمال عبد الناصر نے، کیوں روتے ہو؟ تمہیں تو سمجھ بھی نہیں آ رہی۔ وہ جو کمیونسٹ تھے انہوں نے کہا کہ سمجھ تو ہمیں نہیں آ رہی کہ قاری صاحب کیا کہہ رہے ہیں، لیکن ان کے الفاظ میں تاثیر اتنی ہے، جو بھی پڑھ رہے ہیں اس کے اندر صداقت اتنی ہے، حقانیت اتنی ہے کہ وہ الفاظ صرف کانوں کے پردے سے نہیں ٹکراتے بلکہ کانوں کے پردوں سے ٹکرا کے دل کی دھڑکن پہ جا کے ٹکراتے ہیں۔ اس لیے ہماری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہ رہے ہیں۔ یہ ریاکاری کے آنسو نہیں ہیں، یہ وہ قرآن ہے کہ جو غیر مسلم سنے تو ان کی آنکھوں سے آنسو کھینچ لیتا ہے۔ 2 حفاظ کرام ماشاءاللہ انہوں نے الحمد سے لے کر والناس تک قرآن سنایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔